नाज़रीन, आज के व्लॉग में ये समझे आपके सामने एक मिरर है, उसमें आपको वही अक्स वही तस्वीर नजर आ रही है जो हकीकत में है। एक सियासी जमात की लीडर जलालपुर जट्टा जलसा करने जाती हैं, सड़कें सजी हुई हैं। बिलावल भुट्टो साहब KPK कोहाट दीरबाला बाकी इलाकों में जलसा किया, हर किस्म के इंतजामात, लेकिन कारकुनान नहीं है। और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वर्कर कन्वेंशन होने लगता है, रस्ते में खंदक खोद दी जाती है, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया जाता है, सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार वहां डिप्लॉयड किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंच जाते हैं। ये 12 करोड़ अवाम का जो रेला है तो किसी भी दिन गुस्से में बाहर आ जाएगा। बैलेट पेपर पे जब वो निशान लगा रहे होंगे, कैसे रोक पाएंगे इन लोगों को? अवाम इस टाइम गुस्से में है। ऑल्दो इस व्लॉग के बाद बहुत से लोग इमरानडू और इंसाफिया और यूथिया जैसे अल्फाज मेरे लिए भी यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम चल रही है उस पर बात करनी है। और उस पर जो बात जब कोई करता है तो क्रिटिसिज्म भी होता है और कुछ लोग एडमायर भी करते हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट का काम यही है कि जो सिचुएशन है उसको एज इट इज़ बयान कर दिया जाए, उसमें किसी की फेवर ना हो, किसी को अच्छा लगता है अच्छा लगे, किसी को बुरा लगता है बुरा लगे। क्योंकि जर्नलिज्म की डेफिनेशन है, जो सहाफ़त वर्ड है, ये सहाफ़त लफ्ज़ निकला है सहीफ़ा आसमानी। सहीफ़ा आसमानी वो जो रब का पैगाम है जो अंबिया कराम पर आता था, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता था, साफ़ शफाफ होता था, उसमें कोई अभाम नहीं होता था। तो इसी तरह आज जो व्लॉग में मैं बातें करूँगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। जो इस टाइम करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये समझे आपके सामने एक मिरर है, उसमें आपको वही अक्स वही तस्वीर नज़र आ रही है जो हकीकत में है। मैं बहैसियत जर्नलिस्ट, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, मैंने बहैसियत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर कवर करना शुरू किया। और मैं उन चंद लोगों में था जो खान साहब को कवर करते थे, लेकिन मैं मतलब क्रिटिसिज्म भी होता था और बहुत से दौरों में हम उनके साथ गए। और वो मीडिया के ऊपर वो सवालात मौजूद हैं जो इस बंदे नाचीज़ ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए खान साहब से पूछे, और बड़े हार्ड क्वेश्चन होते थे। और बहैसियत प्राइम मिनिस्टर कोई जब कहीं जाता है तो अमूमन जो स्टाफ होता है उसकी कोशिश होती है कि इस तरह के सवालात ना हो, लेकिन हमने उस टाइम में भी वो सवालात किए। उनके हटने के बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से लोग ये व्लॉग देखने वाले ऐसे हैं जो बहैसियत जर्नलिस्ट में जानते हैं मैं क्रिटिसिज्म करता रहूँ। जो गलत चीज़ें थी, जो एडमायर करने वाली चीज़ें थी, वो यूनाइटेड नेशन में खिताब हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से बातें, उस पर एडमायर भी किया। लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना बदबूदार हो चुका है, वो इतना कह लें कि वो एक गार्बेज की हैसियत रखता है कि इसमें आप कोई फरिश्ता भी ले आएँ तो शायद वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आज ये देखें कि कोई भी वज़ीर आज़म आता है, वो खान साहब हों, वो उससे पहले के वज़ीर आज़म हों, हम उनसे पूछते हैं आपकी परफॉर्मेंस क्या है, तो परफॉर्मेंस कोई कैसे बता सकता है जब आपके साथ GDA होगी, जब आपके साथ MKM होगी, जब आपके साथ बाप पार्टी होगी, मुख्तलिफ नौइयत की बेड़ियाँ आपके टांगों में, आपके हाथ को बांध कर आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा देंगे। और फिर कोई अगर आपसे पूछता है आपकी परफॉर्मेंस क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, इससे पीछे मियाँ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, उससे पहले गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये तमाम वज़ीर आज़मों के लिए ये है कि हमारा सिस्टम इस नौइयत का बन चुका है कि यह किसी का भी डिलीवर करना इतना आसान नहीं है। बाकी अब इस टाइम जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, इंतहाई हॉरिबल है, अफसोसनाक है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में आज से 60 रोज़ बाकी हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं है। चंद पार्टीज़, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको ना जलसे करने की इजाज़त है, ना जुलूस करने की इजाज़त है, ना रैली करने की इजाज़त है, ना कारकुनान को मोबलाइज करने की इजाज़त है। और इलेक्शन में 60 रोज़ बाकी हैं। एक सियासी जमात की लीडर जलालपुर जट्टा जलसा करने जाती हैं, सड़कें सजी हुई हैं। बिलावल भुट्टो साहब KPK कोहाट दीरबाला बाकी इलाकों में जलसा किया, फुल प्रोटोकॉल, फुल एनर्जी, हर किस्म के इंतजामात, लेकिन कारकुनान नहीं है। और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वर्कर कन्वेंशन होने लगता है, रस्ते में खंदक खोद दी जाती है, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया जाता है, सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार वहाँ डिप्लॉयड किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में कारकुनान पहुँच जाते हैं। तो ये लिटमस पेपर है, ये लिटमस टेस्ट है, ये सैंपल है कि आप देख लें कि इस टाइम पॉपुलैरिटी किसकी है। मैं बात कर रहा हूँ जमहूर की, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी सियासी जमात से, लेकिन मुझे ज़रूर लेना देना है
پاکستان کے ووٹر سے، عوام سے، جن کے لیے یہ سسٹم ہے، جن کی وجہ سے یہ ملک ہے، جن کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کو ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. اس میں ایک بڑا رائٹ یہ ہے کہ وہ اپنی حکمران کا خود سے انتخاب کریں. اب جو موجودہ صورتحال ہے، صرف 60 روز الیکشن میں باقی ہیں. آپ کا جو موجودہ ووٹرز ہے 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہے، اس میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ نوجوان ہیں جن کی عمر جو ہے 18 سے لے کر 35 سال کی ہے، اور 35 سے 45 سال تک کا جو ووٹر ہے وہ بھی تقریباً 3.25 کروڑ ووٹر ہے. آپ کیسے روک پائیں گے ان لوگوں کو؟ آپ کیسے بیلٹ پیپر پہ جب وہ نشان لگا رہے ہوں گے ان کو منع کر لیں گے؟ آپ کیسے مینیج کریں گے ان لوگوں کو؟ ٹھیک ہے اس ٹائم سچویشن ہے، لوگ بول نہیں رہے، لیکن ہم نہ صرف پاکستان بلکہ پچھلے 1.5 سال میں دنیا کے کئی خطوں کا جانے کا موقع ملا. آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آپ UAE چلے جائیں، آپ سعودیہ چلے جائیں، ایون ود ان پاکستان آپ لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، آپ ساؤتھ پنجاب چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں تو اس ٹائم جو پبلک کے سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہو چکے ہیں. عوام اس ٹائم غصے میں ہے، اور آپ ڈے بائی ڈے جو ادھر سسٹم چل رہا ہے، جو چیزیں کی جا رہی ہیں، ان کے غصے میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو بچہ 18 سال کا ہو رہا ہے وہ ایک نیا ووٹر بن رہا ہے اور اس کا ٹلٹ کسی اور سائڈ پہ ہے. کیا ایسی صورت میں ہونے والے انتخابات، لیٹس سپوز انتخابات ہو جاتے ہیں، لیٹس سپوز آپ PTI کو مائنس کر دیتے ہیں، لیٹس سپوز جو ایک پلان ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، PTI کے جو الیکٹیبل بڑے لوگ ہیں، جو بڑے گھرانے ہیں، وہ سوچ کے بیٹھے ہیں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ لیں گے، اس کے بعد جہاں اشارہ ہوگا وہاں چلے جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ کیپچر کر لیں گے، دھوکہ دے دیں گے. اس کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے، جو 5.5 پونے 6 کروڑ نوجوان ہے اس ملک کا، وہ ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا اس ملک میں پولیٹیکل سچویشن نارملائز ہو پائے گی؟ کیا آنے والی گورنمنٹ ڈیلیور کر پائے گی؟ کیا جو آج ہماری اکانومی کی صورتحال ہے، کیا آج جو لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، آپ جائیں بازاروں میں، آپ دیکھیں کس طرح جوان خواتین سڑکوں پہ کھڑی پیسے مانگ رہی ہیں، بھیک مانگ رہی ہیں. آئے روز ہم بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، ادھر ہی لوگوں سے ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں. لوگ مشکلات کا شکار ہیں. کسی کے پاس بچے کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سسٹم افورڈ کر سکتا ہے کہ آنے والے جو اگلے 5 سال ہو اس میں بھی اس ملک میں پولیٹیکل انریسٹ رہے؟ یہاں کا جو نوجوان ہے، یہاں کا جو ووٹر ہے، پاکستانی شہری جو ہے، اس کے اندر جو ایک ابال کی کیفیت ہے وہ مزید ابلتا جائے. اور اس طرح کیا ملک چل جائے گا؟ اور کیا اس کے بعد اکانومی آپ کی بہتر ہو جائے گی؟ آج انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہم اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے 1 سائیڈڈ کشمیر کے حوالے سے جو فیصلہ کرنا تھا کیا. آج اس کو بھارتی سپریم کورٹ نے انڈوز کر دیا. آج فلسطین میں جو صورتحال ہے، ہم کہیں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہم عالم اسلام کا قلعہ ہوتے تھے. آج ہماری دنیا میں وقت نہیں ہے، ود ان کنٹری ہمارے مسائل ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ، ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم جو یہاں پر آئے گا. اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ووٹرز تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ہی چاہنے والے تھے. 4.25 سال میں آل دو سسٹم کے مسائل بھی تھے، آل دو سسٹم نے اس طرح ڈیلیور نہیں کرنے دیا. جس طرح میں نے کہا سسٹم بہت بدبودار ہو چکا ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود یہی پڑھے لکھے لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف سے بھی خائف نظر آ رہے تھے. خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے آخری دنوں میں، شاید وہ خود بھی ایڈمٹ کرتے تھے، ان کی کابینہ کے لوگ ایڈمٹ کرتے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے. اگر 5 سال پورے کرنے دیتے تو یہ لوگ خود ہی، یہ پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ، یہ خود فیصلہ کرتے. یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے، یہ PTV کا دور نہیں ہے. ہر کسی کے پاس یہ موبائل ہے، ہر کوئی یہاں سے سرچ کر سکتا ہے، ہر کسی کے پاس ایکسیس ہے. دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں یورپ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے. سب کو ہر چیز معلوم ہے. وہ یہاں بھی وہی چیز امپلیمنٹ کریں گے. اگر کوئی ڈیلیور نہیں کرے گا، وہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، بلاول ہو، زرداری ہو، مولانا ہو، کسی بھی جماعت کا لیڈر ہو، اس کو موقع ملتا ہے تو اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو شاید مولانا کا ورکر بھی اس کو دوبارہ مولانا کو ووٹ نہیں دے گا. شاید پیپلز پارٹی کا بھی سندھ سے صفایا ہو جائے گا. شاید جس طرح نون لیگ کو آج پنجاب میں اپنا ووٹ بینک ریوائیو کرنے میں اس مشکلات کا سامنا ہے، تو شاید پاکستان تحریک انصاف کو بھی اگر ڈیلیور نہیں کیا تو اسی پنجاب میں، اسی ملک میں ایسی صورتحال فیس کرنی پڑے گی. تو یہ جو فیصلہ ہے، یہ آپ
عوام کو کرنے دیں اور اس سسٹم کو چلنے دیں. باقی اس ٹائم ملک میں ایک لاوا پک رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پانی ہے وہ دریا کے کناروں پر لگ رہا ہے, وہ کسی بھی دن دریا کے کناروں کو بریچ کر کے باہر آ جائے گا. اس ملک کا جو نوجوان ہے وہ غصے میں ہے, اس میں شدید اس ٹائم مایوسی پائی جاتی ہے. تو یہ مایوسی کا جو یہ سیناریو ہے, جو سچویشن ہے, آپ کو اس کو ختم کرنا ہوگا. جس سے بھی بات کر لیں وہ یہ سوچ رہا ہے ملک چھوڑ کر چلا جائے. سسٹم سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں. تو یہ 12 کروڑ عوام کا جو ریلا ہے, جو 12 کروڑ کیوسک کا ریلا ہے, ابھی وہ ایک دریا کے اندر ہے لیکن کناروں کے اوپر پانی اچھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کسی بھی دن غصے میں باہر آ جائے گا. باقی غلطیاں کس سے نہیں ہوئیں. آج آپ کی عدلیہ کل ایک کیس سننے جا رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا. عدالتیں خود مانتی ہیں کہ عدالتوں نے غلطیاں کی. اس ملک کے چیف جسٹس کئی خود اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کیسے فیصلے دیے. کتنوں کی آڈیوز آ چکی ہیں کہ اس ملک میں عدالتی سسٹم کیا کرتا رہا. غلطیاں ان سے بھی ہوئیں, غلطیاں سیاست دانوں سے بھی ہوئیں. وہ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو نہیں مانتی کہ ان کو موقع ملا لیکن اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے. غلطیاں ہوئیں ان سے. غلطیاں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوئیں, ادارے سے بھی ہوئیں. اس ملک میں 3-4 مارشل لا لگے, اس ملک میں آئین کو معطل کیا گیا. کون اس بات پہ آج فخر کرتا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ادارہ بھی آج اس کو انڈوز کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. کون اس بات کو انڈوز کرتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل تھا وہ ٹھیک تھا؟ کون اس کے پیچھے تھا؟ کس نے کروایا؟ ایک لمبا ادوار ہے, آدھا ٹائم اس ادارے کے پاس رہا, تو لیکن کوئی اس چیز کو آن کرنے کو تیار نہیں ہے. جب ڈیبیٹ ہوتی ہے کوئی اس کو آن نہیں کرتا. آج ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, پولیٹیکل سسٹم کو چلنا چاہیے, عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں, غلطیاں تو سب نے کی ہیں, سب اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بڑی پولیٹیکل فورس ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے. آلدو اس ولاگ کے بعد بہت سے لوگ عمرانڈو اور انصافیہ اور یوتھیا جیسے الفاظ میرے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کر آج کا جو یہ ولاگ ہے یہ بالکل اس ریئلٹی پہ مبنی ہے جو میں اپنے 24/7 ایک دن میں لوگوں سے ملتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتا ہوں, سنتا ہوں. اس موبائل کے تھرو سوشل میڈیا دیکھتا ہوں. یہ سوشل میڈیا والے بھی اسی ملک کے باسی ہیں, اس کے اوپر کوئی ساؤتھ افریقہ سے لوگ نہیں ہیں. اسی ملک کے رہنے والا نوجوان ہے, اسی ملک کا وہ نوجوان ہے جس نے 8 فروری کو ووٹ ڈالنا ہے. اس ملک کا وہ بزرگ ہے جس نے 8 فروری کو ووٹ ڈالنا ہے. وہ مڈل ایج کا بندہ ہے جس نے 8 فروری کو ووٹ ڈالنا ہے. اور وہ ووٹ ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے, سب کا حصہ ہے. کسی کی مقبولیت زیادہ ہے, کسی کی کم ہے. کوئی ماضی میں مقبول تھا, کوئی آج مقبول ہے, شاید ماضی والا مستقبل میں بھی فیمس ہو سکتا ہے. جو یہ سسٹم ہے اس کو مقبول کس نے بنانا ہے, اس کو نیچے کس نے گرانا ہے, اس کا فیصلہ اس نوجوان نے کرنا ہے, اس ووٹر نے کرنا ہے, اس پاکستانی شہری نے کرنا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. سسٹم کو چلنے دیں, سسٹم کو پریویل کرنے دیں تاکہ ملک اسٹرینتھن ہو سکے, آگے جا سکے. جو مسائل ہمارے 1990 میں تھے آج بھی وہی مسائل ہیں. آج بھی پی آئی اے کا مسائل ہیں, آج بھی ریلوے کام نہیں کر رہا, آج بھی الیکٹرسٹی نہیں ہے, انرجی کرائسس ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. انڈیا ٹیسلا بنا رہا ہے, انڈیا آپ کا مرسڈیز BMW آئی فون بنا رہا ہے, اور ہم آج بھی بجلی کے یونٹ گن رہے ہیں. لائن لاسز ہم اس پہ قابو نہیں پا پائے, تو ہماری ترجیحات ہی کہیں ہو رہے ہیں. تو وہ ترجیحات جب ہماری ملک کو بہتر کرنے میں لگیں گی تو شاید یہ ملک ترقی کر جائے گا. تھینک یو سو مچ.